والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وقال الله عز وجل في الموضع الآخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن أمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه الكرام. بڑی ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مبارک اور سعید گھڑیاں عطا فرمائیں. جن سعادتوں سے مملوء اور بھرے ہوئے لمحات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی برکتیں اور سعادتیں زیادہ سے زیادہ ہماری جھولیوں میں آئیں، تاکہ اللہ کی عدالت اور اس کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں اور اس سے ملاقات کا جب وہ مبارک اور سعید وقت ہو، تو ان سعادتوں کو، ان برکات کو، ان حسنات کو ہم اس کی بارگاہ عالی میں پیش کر سکیں اور اس کی رحمتوں سے اور حسنات سے ہم بہرہ مند ہو سکیں. آج کا عنوان جو
پچھلے جمعہ سے متعلق ہے، یقینی طور پر یوں تو اہل ایمان کو ہمہ وقت ہر حال میں بہر صورت انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہنا چاہیے۔ خیرات و حسنات اور صدقات کی بارشیں اور ہمارے زندگی کے مشاغل میں یہ عمل رہنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں صدقات و خیرات کرتے رہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ شریعت میں صدقات دو قسموں پر منقسم ہیں۔ ایک صدقات واجبہ ہے اور دوسری نافلہ۔ ایک وہ صدقات جو واجب ہے، ہمیں ہر حال میں ادا کرنا پڑتا ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی بچنے کا ہمارے پاس راستہ ہی نہیں۔ جو زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں وہ صدقات واجبہ سے۔ قرآن عظیم نے اس کے مصارف بیان کیے۔ جو آپ فطرانہ ادا کرتے ہیں، یہ صدقہ فطر جس کا اصل وقت عید کا دن ہے، ہمارے یہاں پہلے روزے سے ہی لوگوں کا اصرار بڑھ جاتا ہے کہ اس بار فطرہ کتنا ہے۔ ظاہر ہے عوام جب زیادہ سوال کرتی ہیں تو ہمارے خواص علماء اور ائمہ بھی بار بار فون کر کے یہ اصرار کرتے ہیں کہ ایک پمفلیٹ ہی آپ ڈال دیا کریں اور کوشش یہ کریں کہ صرف گیہوں یا اس کی رقم ہی کی ادائیگی میں فطرانے کا ذکر نہ ہو۔ اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو بندہ دیگر چیزوں سے بھی فطرانہ ادا کرنے کی حتی المقدور کوشش کرے۔ مثلا جو کے اعتبار سے کرے، کھجور کے اعتبار سے کرے، کشمش کے اعتبار سے کرے۔ خیال رہے کہ اس میں جہاں قیمت میں اضافہ ہے وہیں
یعنی وزن میں بھی بنسبت گیہوں کے اس کا وزن ڈبل 2 گنا ہے۔ جہاں آپ گیہوں میں 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت فی شخص پہ فطرانہ ادا کرتے ہیں، اس کا ڈبل یعنی 4 کلو 90 گرام آپ 100 گرام ہی کر لیں۔ جو کھجور کشمش وغیرہ میں فطرانہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ دراصل اس کا تعلق زمانہ نبوی سے ہے۔ زمانہ نبوی میں جو اس طرح آج ہم گیہوں عام رائج ہے ہمارے یہاں، اس زمانے میں جو رائج تھا، گیہوں کی کمی تھی، اس لیے گیہوں کی قیمت اور بھاؤ زیادہ تھا۔ عرب کے ماحول میں کھجور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ خود ان کے باغات ہوتے ہیں، کھیتیاں ہوتی، ظاہر ہے کہ اس میں بھی وزن بڑھے گا۔ اسی طرح عام طور پر انگور کی بیلیں بھی ان کے باغات میں ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ کشمش بھی انگور ہی سے تیار ہوتا ہے۔ اب آج کا حال یہ ہے کہ جو دیکھنے کو نہیں ملتا، اور آج زمانہ بدل گیا۔ قرآن نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے مابین اللہ فرماتا ہے ان دنوں کو ہم پھیرتے رہتے ہیں۔ حالات زمانے کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اصل حقیقت تو یہ ہے کہ آپ جس قسم کا گیہوں کھاتے ہو، ابھی کل ایک بھائی نے کہا کہ جو لوگ فری والا کھاتے ہیں تو وہ تو فطرہ نہ ادا کرے، یعنی راشن میں جن لوگوں کو فری کا گیہوں ملتا، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی قیمت لوگ ادا کرتے ہیں یا کریں۔ دراصل ہر جگہ عقل کے گھوڑے نہیں چلتے۔ وہ گیہوں جو آپ کو ملتا ہے، دراصل وہ گیہوں فطرے میں نہ دیں گے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ ہے گیہوں۔ اب آپ کو کھیت میں فری آیا ہو تو بھی تو گیہوں ہے نا، کہ اگر اس کو بازار میں آپ بیچتے ہیں تو بازاری بھاؤ کچھ نہ کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو یا تو وہ چیز دیں یا چیز نہیں دیتے ہیں تو پھر اس کی قیمت، تو بازار کی قیمت کیا ہے؟ تو جس قسم کا گیہوں آپ کھاتے ہیں، اب آپ کہیں گے کہ ہم تو آٹا لاتے ہیں، ایک اور شوشہ نکلے گا نا کہ ہم تو گیہوں لاتے ہی نہیں، ہم تو آٹا لاتے ہیں صاحب۔ تو وہ آٹا بھی گیہوں سے ہی بنتا ہے نا، کہ ریتی سے بنتا ہے۔ تو جس قسم کا ہو اس قسم کی قیمت کا اعتبار ہو۔
اب ظاہر ہے کہ اگر آپ راشن کا کھا رہے ہیں تو راشن کے مال کی جو قیمت بازار میں ہے آپ اس بازار کی قیمت کا اعتبار کیجیے۔ اس کو میں آسانی کے لیے سمجھا دوں کہ اگر راشن کے گیہوں کو، یہ راشن والے ہی ایک دو بھائی نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو راشن کا گیہوں لیتے تو ہیں مگر وہ رکھتے نہیں ہیں، اسے بیچ دیتے ہیں۔ تو بیچتے میں تو کچھ نہ کچھ قیمت مقرر ہوگی نا، بنا قیمت کے تو نہیں دیتے ہوں۔ تو جس قیمت پر آپ اسے بیچ رہے ہیں اس کا اعتبار کر کے آپ 2 کلو 45 یعنی 50 گرام کی قیمت نکال لیں اور ایک شخص پر اس کا فطرہ ادا کریں۔ میں نے عام قیمت نکلوائی تو تقریباً ایک آدمی کا فطرہ 75 روپے ہوتے ہیں۔ کتنا؟ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ جو کھجور، کشمش، منقع اس کے اعتبار سے بھی فطرانہ ادا کریں۔ اب بازار سے آپ پتہ کر لیں کہ کشمش کی کیا قیمت ہے۔ مثلا معلومات کے اعتبار سے 180 روپے کلو کشمش ملتا ہے، تو آپ 4 کلو 100 گرام کی قیمت نکال لیں۔ اب وہ جو قیمت بنتی ہے آپ فطرے میں وہ قیمت بھی ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اگر اللہ نے آپ کو قوت دی ہے تو۔ دراصل ہمارے علماء نے آسانی اور سہولت کے لیے آپ کو گیہوں، چونکہ یہ آسان ہے اور گیہوں کی قیمت کا اعتبار کر کے ایک رقم بتا دیا اور آپ اسی لیک پہ چل رہے ہیں۔ یوں سمجھتے ہیں کہ اس سے ہٹ کے، اس سے باہر کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہر کام کو ہم احسن طریقے سے کریں، ایسے ہی آپ فطرے میں بھی بہتر سے بہتر چیز کو فطرانہ ادا کرنے کے لیے انتخاب کیجیے۔ ظاہر ہے اگر آپ کے سامنے 4 چیز ہو، کتنی چیز؟ گیہوں ہو، جو ہو، کھجور ہو، کشمش ہو، اور آپ کو کہا جائے کہ اس میں سے کوئی ایک لے لو، میرا ماننا ہے گیہوں کی طرف کوئی ہاتھ بھی نہیں بڑھائے گا۔ ہر آدمی چاہے گا کہ ہم کشمش، کھجور اس کی طرف لپک جائے اور اسے لے کر اپنے قبضے میں کر لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کو ان چیزوں میں ہم جب انتخاب کی باری آتی ہے تو پسندیدہ تر چیز کی طرف لپکتے ہیں۔ بھائی
میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جب لینا ہو تو پسندیدہ ترین اور جب دینا ہو تو پھر آپ کم ترین کا انتخاب کرتے ہیں۔ قرآن آپ کی رہبری کرتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں بھلائی اور نیکی تبھی ملے گی کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کیا کرو جو تمہیں پسندیدہ ہو۔ اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں دیا کرو، اس میں تمہیں ثواب زیادہ ملے گا۔ جہاں قرآن و حدیث میں انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات پر انگیختی اور اس پر ڈھیروں ثواب کی فضیلتیں وارد ہیں، وہیں ہمیں سیرت میں کچھ باتیں ایسی ملتی ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ صحابہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کتنے خوگر تھے، چونکہ بار بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو صدقات و خیرات کے فضائل اور اس پر ڈھیروں ثواب کے ترتب کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ بار بار حضور کہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں دیا کرو، اللہ تمہیں ڈھیروں ثواب دے گا۔ یہاں دو گے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک دو گے اللہ تمہیں قیامت میں 10 عطا فرمائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ کہ اللہ کو دیا ہوا قرض حسن نیکیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں واپس احسن طریقے پہ لوٹائے گا۔ مختلف پیرائے بیان، مختلف انداز، مختلف لب و لہجے میں حضور علیہ السلام صحابہ کو صدقات و خیرات کے لیے برانگیختہ فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، عام طور پر ہم یہ پڑھتے سنتے ہیں بولتے ہیں کہ صدقات و خیرات میں ایسا بھی موقع آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہمیشہ سب پر تفوق و برتری رکھتے رہے۔ ہم ہمیشہ یہ پڑھتے سنتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر سے سبقت لے گئے، جبکہ اس موقع پر حضرت عمر کے پاس مال زیادہ تھا اور انہوں نے سوچا کہ آج ہم سبقت لے جائیں گے۔ یہ عام طور پہ ہم سنتے ہیں، مگر بڑی عجیب بات ہے، سنیے۔ حضرت بلال آئے، بلال رضی اللہ عنہ جو چونکہ غلام تھے، آزادی دلائی گئی تھی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا شخص جو غلامی کی زنجیر میں بندھا رہا ہو اور پھر اسے کسی نے آزاد کرایا ہو، اور خرید کے آزاد کرنے کے بعد پھر مالی اعتبار سے اس کی حالت کیا ہو سکتی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنے گاؤں میں دیکھیے، جو لوگ مزدوری کرتے ہیں یا کسی کے گھر یا کھیت میں کام کرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟
وہ آج کھاتے ہیں تو کل کا انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ کل کیا کھائیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ پھر اس سے بھی بڑا مسئلہ غلامی کا تھا۔ حضرت بلال آئے اور کہا حضور ایک بڑا سانحہ پیش آ گیا۔ کہا کیا؟ کہا ایک یہودی ہے بڑا نالائق، اس سے ہم نے کچھ قرضے لیے اور وہ کل ملا ہے اور یہ دھمکی دے گیا ہے کہ 2 دن میں اگر تم نے ہمارا قرضہ ادا نہیں کیا تو گلے میں کپڑا لگا کر کھینچ کے بازار لے جائیں گے تم کو اور بازار میں جا کر تم کو بیچ دیں گے اور بیچ کے پھر غلام بن جاؤ گے، ہم اپنا قرضہ لے لیں گے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہودی کتنے کمینے ہیں۔ عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے مزاح فرماتے تھے۔ ایک ہے مزاح اور ایک ہے مذاق، جو آپ لوگ بولتے ہیں نا ہم لوگ مذاق، دونوں میں فرق ہے۔ حضور نے کبھی مذاق نہیں کیا۔ مذاق میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کا انسلٹ کرنا، دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ ہوتا ہے مذاق۔ اور مذاق میں یہ انسلٹ نہیں ہوتا، لطف کی کوئی بات آ گئی، ہنسی کی کوئی بات آ گئی، ایسی بات جس سے جو پر لطف ہو، طنز و مزاح کا ایک طریقہ ہو، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحت فرمایا۔ بلال تم نے کیا سوچا؟ تم نے کچھ نہ کچھ تدبیر سوچے ہوں گے نا کہ بھائی یہ قرض ادا کرنے کے کیا طریقے ہوں گے، کس طرح ادا کرو گے۔ پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ قرضہ کیسے ہو گیا، یہ قرضہ کا حضور آپ ہی تو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو۔ آپ کی بارگاہ سے سن کر اتنا برانگیختہ ہوا کہ اس یہودی سے قرضہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں دینا۔ حال یہ ہوا ہے کہ اتنا قرضہ ہو گیا، آپ تو جو واجب ہے وہی دے نہیں رہے صاحب۔ زکات لینے کوئی آ گیا تو آپ پر قیامت آ جاتی ہے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور آپ ایسا لگتا ہے جیسے زکات دینے میں بھی نعوذ باللہ احسان کر رہے ہیں۔ یہاں صدقات واجبہ نہیں ہیں بلکہ صدقات نافلہ ہے، جس کو آپ للہ اور خیرات کہتے ہیں۔ وہ لازم اور ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ دے۔ حضور آپ سے سن کے ہم نے اس سے لے کے خیرات کیا ہے، خوب بانٹا ہے۔ حضور نے فرمایا تو کچھ سوچے ہوں گے نا، کوئی راستہ نکالے ہوں گے نا، کیا نکالے؟
دیکھا وہ تو بہت نالائق ہے، وہ تو بیچ ہی دے گا، تو ہم نے یہ رستہ نکالا ہے کہ ہم بس کل نکل جائیں گے بیابان اور چٹان میں، گھاٹیوں میں جا کر وہی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، نہ رہیں گے، نہ وہ بازار میں لے جا کے ہمیں بیچے گا۔ حضور تبسم ریز ہوئے، مسکرایا اور آپ نے فرمایا اچھا تو ایسا سوچے ہو، ٹھیک ہے جاؤ، کل نہ جاؤ گے؟ گھر گئے۔ صبح صبح جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ جو سحری آپ کرتے ہیں نا ختم، ہمارے حافظ جی کرتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کھانا پینا بند کر دو ورنہ اللہ تمہارے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دے گا۔ تو وہ تہجد کی نماز میں حضرت بلال تھے اور دروازے پر دستک آئی، پریشان ہوئے، کون؟ حضور نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ حضور نے بھیجا ہے، بلال چلو آ جاؤ، پیغمبر نے تمہیں طلب فرمایا ہے، بلایا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سوچنے لگا دو گھڑی کہ اب میں جاتا وہاں اذان دیتا، پھر میں جا کے ہمیشہ یہ ہمارا معمول ہے کہ میں رسول کو اٹھاتا ہوں، اذان دینے کے بعد میں رسول کو بولیے نا، ہمارے علاقے میں ایک مسجد کے امام کو اس لیے ہٹا دیا گیا کہ اس مؤذن کو کہا گیا تم اس کو مت اٹھاؤ، بڑے شرم کی بات ہے۔ اذان ہو گئی اور مؤذن صاحب نے کہا 10 منٹ ہے، جاتا ہوں امام صاحب کو اٹھا دیتا ہوں، تو ٹرسٹی نے کہا کہ نہ اٹھاؤ، وہ اپنا اٹھے گا، تم کو کیا ضرورت اٹھانے کی؟ ذرا سوچئے کتنی گری ہوئی بات ہے، جب خود تو نیکی نہ کرو دوسروں کو بھی نیکی کرنے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اور پھر یہی کہہ کے نکالا گیا کہ بار بار فجر میں اٹھانا پڑتا ہے تو بھی نہیں آتے، اس لیے ان کو نہیں رکھنا، میں نام نہیں لوں گا۔ میں نے اس وقت کہا تھا یہ ٹرسٹی ہے کہ ظالم ہے، بھائی اس اہتمام کے ساتھ آپ کو تو تاکید کرنا تھا کہ بھائی ایک بار نہیں 2 بار اٹھا لو، کیا خیال ہے آپ؟ نیند ہے، غلبہ ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھلا حضور کو ہم جا کے اذان کے بعد اٹھاتے تھے اور آج حضور نے آدمی بھیج دیا بلال کو لے آؤ، مسئلہ کیا ہے؟ جب وہ خیال نہیں رہا کہ کل کیا بارگاہ میں ہم نے پیش کیا تھا، صبح صبح تہجد میں مشغول تھے، اللہ کی طرف توجہ تھی، ہم جیسے تھوڑے تھے وہ لوگ۔ پیغمبر کی بارگاہ میں جب آئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے باہر 2 اونٹ مال سے لدے ہوئے کھڑے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال اب تمہیں بیابانوں اور چٹانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے مسئلے کا حل فرما دیا ہے، یہ مال آ گیا ہے، اسے لے جاؤ اور لے جا کر اس یہودی کا قرضہ تم ادا کر دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں وہ مال دیکھ کر تو خوش ہو گیا کہ اس میں تو اتنا ہے کہ 10 گنا قرضہ ادا ہو جائے۔
یعنی دینے کے بعد بھی بہت سارا مال بچے گا، اتنا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ قرضہ ادا کیا، پھر اپنی ضرورتوں کو دیکھا، اور پھر جتنا بچا ضرورت کے علاوہ سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ شوق تھا صحابہ کا، اور آج ہمارا شوق ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں مال کتنا ہے، ہمارے گھر میں سونے کتنے ہیں، ہمارے گھر میں چاندی کتنی ہے۔ ایک صاحب نے پچھلے سال کہا کہ ہمارے تجارت کا جو مال ہے ہم اندازے سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا گناہ کرتے ہو، یہ آپ کا زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگا، آپ اس کو گن کے شمار کر کے پھر اگر بڑھ کے آپ زیادہ دیتے ہو تو پھر زکوٰۃ تو ادا ہوگی، بڑھ کے آپ کو دوسری فضیلتیں بھی آپ کو اللہ عطا فرمائے گا، لیکن بنا گنے آپ نے یوں ہی دے دیا ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایسا بڑا مشکل کام ہے۔ روزہ رکھ کے پھر ہم سب کو الگ کر کے گنیں گے۔ ہم نے کہا بھائی یہ کب اللہ نے کہا روزہ رکھ کے کرو؟ رمضان کے بعد گن لو، اور گن کے پھر اس کی پوری قیمت پتا کر لو، اور پتا کر کے پھر اس مال کو آپ 40واں حصہ نکالو، اور نکال کے اللہ کی راہ میں دو۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اندازے سے صاحب ہم نے تو بڑھا کے ہی دے دیا ہے، یہ آپ کی ناسمجھی ہے۔ تو گھر میں سونا، چاندی، روپیے یا دیگر جو مال ہے یا مال تجارت ہے تو آپ اس کی قیمت دیکھیں، اس کو جوڑیں، جوڑ کر پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ باقی کچھ باتیں انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ آپ کو پیش کریں گے۔ کہنا یہ ہے کہ صحابہ کا یہ شوق تھا کہ وہ نفلی خیرات بھی اس طرح سے بڑھ چڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کرتے، اور آج صدقات واجبہ کے ادا کرنے میں بھی ہمارے اندر نقص ہیں، کمیاں ہیں۔ ہم واجب صدقات کو بھی کما حقہ ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب ان کے جو مصارف ہیں انشاءاللہ ان مصارف کا ذکر اگلے ہفتے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں صدقات کی ادائیگی کی توفیق بخشے، آمین بجاہ سید المرسلین۔